اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ دیں محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیتوں سے جدا کر کے اپنا تعلق خدا اور اس کے پاک بندوں کے ساتھ جوڑ سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دیکھیے خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے، قدرت مطلقہ کے ذریعے سے۔ خداوند متعال قدیر ہے علی الاطلاق، اپنے علم مطلق کے ذریعے سے ہمیں خلق کیا۔ وہ نہ فقط قدیر ہے اور علیم ہے، وہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے جو ہمیں خلق کیا تو حتماً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس خلقت کی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا ہماری خلقت سے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کہ ہم اسی حکمت کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ خدایا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو نے مجھے کیوں خلق کیا؟ خدایا میں یہاں سے پہلے کہاں تھا، اب کہاں ہوں، کہاں چلا جاؤں گا، یہ جہاں ہوں یہاں کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ یہ سارے کے سارے ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آنے چاہیے۔ اگر نہیں آ رہے تو اسے اپنے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں کس طرح کی زندگی جی رہا ہوں۔ بس سب سوچنے پہ مجبور ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا تعلق کس سے، میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہاں جہاں مجھے بھیجا گیا ہے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ خوب یہاں جو مجھے بھیجا گیا ہے ایک خاص ہدف کے ساتھ بھیجا ہوگا۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا اس نے خود مجھے کوئی رستہ دکھلایا ہے یا نہیں؟ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے حتماً اس نے کوئی نہ کوئی رستہ بھی دکھلایا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، خداوند متعال ہی رستہ دکھلائے گا۔ تو اب اگر بات آ جائے ہمارے افکار و عقائد کی تو حتماً اس نے اس میدان میں ہمیں ایک رستہ دکھلایا ہے۔ اگر بات آ جائے ہمارے اعمال کی کہ خدایا کیا ہم اعمال ایسے انجام دے رہے ہیں کہ اس ہدف کو حاصل کر لیں، حتماً کوئی نہ کوئی کسوٹی بھیجی ہوگی۔ وہ کسوٹی جس پہ ہم اپنے افکار و عقائد کو پرکھیں، خدا اسے قرآن کہتا ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے، یعنی اس قرآن کے مطابق ہم نے اپنی آئیڈیالوجی بنانی ہے، ہم نے اپنی افکار بنانی ہے، ہم نے اپنے عقائد بنانے ہیں، یا اس کے مطابق یا ان کے مطابق جنہیں عدل قرآن بنایا گیا ہے۔ یعنی خدا نے انہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان کی کہی باتوں کے ذریعے ہم اپنے افکار و عقائد کو، اپنے نظریات کو پرکھ سکیں
کہ خدایا یہ نظریات جو میرے ہیں، جو عقائد ہیں، یہ درست ہیں یا نہیں. بس جس طرح سے عقائد کے میدان میں اس نے ایک کسوٹی بنا کے بھیجی، ضروری تھا کہ ایک کسوٹی ایسی ہو جس پر میں اپنے عمل کو پرکھ سکوں. خدا کی کتاب نے میرے افکار تو بتا دینے ہیں کہ ٹھیک انجام ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن میرے اعمال کے بارے میں نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ قرآن نے عمل انجام نہیں دینا. بس کچھ ایسی شخصیات ہونی چاہیے جن کا عمل قرآن کے مطابق ہو، ان کے عمل کے مطابق میرا عمل ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مقصد حیات کیا ہے؟ اس تک پہنچنا. خدا نے کہا میرے تک آؤ. اس نے اس لیے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم اس کی عبودیت کی منزلت پر فائز ہو سکے. جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد، فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص کو دیکھ کر جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اسے ڈھونڈتا ہے. آج کل کے زمانے میں دیکھیے کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے بہت اہم ہو، موبائل، گاڑی کی چابی، کوئی اور چیز جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اگر گم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈھونڈتے ہیں. نہ فقط یہ کہ خود ڈھونڈتے ہیں، دوسروں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں میری مدد کرو موبائل ڈھونڈنے میں. بیگم بچوں کو، دوستوں کو کہیں گے موبائل گم ہو گیا ڈھونڈ دو، پریشان ہو جائیں گے. اگر کوئی کہے کوئی بات نہیں گم ہو گیا ہے بعد میں آ کے ڈھونڈ لیجئے گا، تو نہیں، ایسا عمل نہیں کریں گے. جب تک موبائل نہ مل جائے سکون ہی حاصل نہیں ہوگا. اس طرح کی آج کل کی بہرحال حالات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. خوب امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کو دیکھ کر جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈتا ہے، اپنے آپ کو آج تک ڈھونڈنے نہیں نکلا. ڈھونڈوں تو کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہاں کیا کرنا ہے. مولا فرما رہے ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈو، ڈھونڈنے نکلو. پھر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال، اے بنی آدم، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک. اے بنی آدم، میں نے کائنات تمہارے لیے سجائی ہے، میں نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے. خلقتک لاجلی، میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. زندگی کا مقصد بتا رہا ہے خدا. خدا کہہ رہا ہے میرے تک آنے کی کوشش کرو، ملاقات پروردگار کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، یعنی عبودیت کی منزلت پر فائز ہو جاؤ. بس خداوند متعال دیکھیے، یہ جو دوسری طرف آپ ایک آیت اور دیکھتے ہیں، خود خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں. یہ جو خداوند متعال نے ہم سے عبادت طلب کی ہے، یہ بھی بغیر عبودیت کے طلب نہیں کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت جسے ہدف خلقت قرار دیا گیا ہے اگر عبودیت سے خالی ہو، یعنی اس کی بندگی سے، اس کے عبد ہونے کی کیفیت سے خالی ہو تو خداوند متعال قبول کر لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی فرض کر لیجئے کہ خداوند متعال نے 2 رکعت نماز فجر کی واجب کی ہے، میں کہوں کہ خدایا آج میں 3 رکعات پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کہے گا نہیں، عبادت اس طرح سے کرو جیسے میں نے کہا ہے. یعنی اپنی مرضی سے تم نے عبادت نہیں کرنی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. یعنی وہ جس کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے عبادت پروردگار، وہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی ویسی ہے جیسے میں کہوں کرنی. یعنی عبودیت کے ساتھ ہو وہ عبادت. اگر عبودیت کے بغیر ہو وہ عبادت، اپنی مرضی کے مطابق کروں تو یہ عبادت نفس تو ہو سکتی ہے، عبادت پروردگار نہیں ہے.
عبادت نفس تو ہے، عبادت پروردگار نہیں ہے۔ شیطان سے کیا کہا ابلیس سے خداوند متعال نے؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تھا اس کو سجدہ، اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، قدرت کاملہ سے خلق کیا؟ بتا ذرا کس نے منع کیا تھا؟ استکبرتا، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، خدایا میں اس سے بہتر ہوں جسے آپ نے بنایا ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خدایا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے خلق کیا ہے۔ پھر کیا فرمایا روایات میں کیا ہے؟ ابلیس نے کیا کہا؟ کہا خدایا اگر ایک یہ سجدہ مجھے معاف کر دے تو ایسی عبادت انجام دوں گا جو آج سے پہلے کسی نے انجام نہ دی ہو۔ خدا نے کہا مجھے ویسی عبادت نہیں چاہیے جیسا تو چاہے، عبادت ویسی ہو۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ویسی عبادت نہیں چاہیے جیسا تو چاہتا ہے، عبادت وہ چاہیے جو میں بتاؤں گا۔ بس عبادت کیسی ہو؟ وہ جس سے خدا راضی ہو، یعنی پورے خلوص کے ساتھ انجام دی جا رہی ہو، ویسے انجام دی جا رہی ہو جیسے وہ سکھلائے، محبت میں انجام دی جا رہی ہو، اطاعت پروردگار انجام دی جا رہی ہو، عبودیت پروردگار انجام دی جا رہی ہو۔ اب اگر ہم نے جاننا ہو کہ وہ کون ہے جو اس طرح سے عبادت کرتا ہے تو جناب رسول خدا کے بارے میں قرآن میں آیا، فرما رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میرا مر جانا سب پروردگار کے لیے ہے، یعنی خالصتاً خداوند متعال کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ یا ہمیں یہ نظر آئے یا انہی کے شاگرد کہتے نظر آ رہے تھے الہی کفا بعزن نکون لک عبدا، خدایا میری عزت کو اتنا کافی ہے میں تیرا عبد ہوں۔ پھر فرمایا الہی میں تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں نہ جنت کی خواہش میں، وجدتک اہلا للعبادہ۔ خلوص کی وہ منزلت ہے کہ جہاں نہ جنت ذہن میں ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بس رضائے پروردگار ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ درود امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس عبادت اس طرح سے ہو جیسی وہ چاہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی سے خداوند متعال نے نہیں کہا کہ میں نہ اپنی عبادتیں انجام دے سکتا ہوں نہ اپنی مرضی کے عقائد و افکار بنا سکتا ہوں۔ بس اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہم سمجھ نہ پاتے وہ کیسی عبادت چاہتا ہے۔ یہ ہیں اس لیے کہ ہم سمجھ پائیں وہ عبادتیں کیسی چاہتا ہے، وہ عقائد کیسے چاہتا ہے۔ بس اگر کوئی اس طرح سے عمل صالح انجام دے کہ خداوند متعال کی معرفت بھی شامل ہو اور اپنے اوج و کمال پر ہو اور خلوص بھی ہو، جتنا زیادہ یہ معرفت بڑھ جائے اور خلوص بڑھ جائے، خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، جو بھی صالحات انجام دے گا اور ایمان لائے گا، خداوند متعال اس کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ چونکہ خدا کے لیے خالص ہے، چونکہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے، عمل صالح انجام دے رہا ہے، ایمان بھی اس کا خداوند متعال کی مرضی کے مطابق ہے، تو اب خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے عمل صالح انجام دے، اس کی مودت، اس کی ود میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اگر یہ عبادتیں پورے خلوص کے ساتھ انجام پائیں، اوج معرفت کے ساتھ انجام پائیں، تو فقط یہ نہیں ہے کہ اس کی محبت اور مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، بلکہ خداوند متعال ایسوں کی مودت واجب کر دے گا۔
خدا کہے گا اب تم پہ واجب ہے کہ ایسوں کی مودت انجام دو، ان سے مودت رکھو۔ بس یہی کہا ہے خداوند متعال نے اس آیت میں جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی۔ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھو، میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ یہاں دو سوال ہے جو بہت اہم ہے۔ ایک یہ کہ خدایا یہ رسالت کیا ایسی چیز ہے جس کا اجر ہم سب دے سکیں؟ یہ کیا ایسی چیز ہے جس کا اجر ہم جیسے عام لوگ دے پائیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ خدایا ہم نے دیکھا ہے قرآن میں، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں مختلف انبیاء نے اپنی قوموں تک آپ کا پیغام پہنچایا، ہر مرتبہ قوم سے یہ کہتے نظر آئے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر پروردگار پر ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ سورہ حضرت نوح یہی فرما رہے ہیں، حضرت ہود یہی فرما رہے ہیں، حضرت صالح یہی فرما رہے ہیں، حضرت شعیب یہی فرما رہے ہیں، اے قوم ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر پروردگار پر ہے۔ میں کہوں گا اے خدا یہ جس سے آپ نے کہا کہ اس امت سے اجر مانگو، یہ ان تمام انبیاء سے افضل ہیں، اگر وہ اپنا اجر آپ سے لے رہے ہیں تو یہ نبی، ہمارے نبی جناب ختمی مرتبت ہم سے کیوں اجر مانگ رہے ہیں؟ پچھلے انبیاء شاید جواب دیں، پچھلے انبیاء شاید جواب دیں کہ دیکھو نہ تو تم ہمیں اجر نبوت اور رسالت دے سکتے ہو نہ ہم تم سے مانگیں گے، ہم نے عمل ہی پاک پروردگار کے لیے انجام دیا تھا، پیغام اس کی خاطر پہنچایا تھا، ہم چاہتے تھے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم نے عمل ہی اس کے لیے انجام دیا تو پھر اجر بھی وہی دے گا۔ جب عمل ہی اس کے لیے انجام دیا ہو تو پھر اجر بھی وہ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو، یہ عبادت جو ہم نے انجام دی ہے، یہ وظیفہ جو ہم نے انجام دیا ہے، یہ رسپانسبلٹی ڈیوٹی جو ہم نے پہنچائی ہے، انجام دی ہے، تم اس کا اجر دے ہی نہیں سکتے، اس کا اجر دیا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا سے ایک پیغام کو قبول کرنا اور انسانوں تک پہنچانا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، لہٰذا تم شاید فرمانا چاہ رہے ہو تم انجام ہی نہیں دے سکتے۔ بس سوال بنتا ہے نا کہ میں پوچھوں اے خدایا یہ تو بتلا کہ اگر باقی انبیاء اپنی قوموں سے اجر نہیں مانگ رہے تھے، ہمارے حبیب، آپ کے حبیب جناب ختمی مرتبت ہم سے کیوں اجر مانگ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کے لیے یہ رسالت نہیں پہنچائی؟ آپ ہی کو تو راضی کرنے کے لیے پہنچائی تھی، بس اجر بھی آپ ہی سے لے لیتے، آپ کے لیے پہنچائی، اجر بھی آپ ہی سے لے لیتے، لیکن نہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دو، اور خود سے نہیں کہہ رہے، خدا نے کہا ہے قل، اے حبیب ان سے کہیے، یعنی اب یہ اجر مانگنا رسول کی طرف سے نہیں ہے، خداوند متعال کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے۔ بس اگر اس ایک آیت کو ہم دیکھیں تو شاید بات سمجھ نہ آئے۔ دو اور آیتیں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سورہ فرقان سے اور سورہ سبا سے۔ کیا فرما رہے ہیں دوسرے مقام پر؟ فرما رہے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ دیکھو اے میری قوم، یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے، یہ اجر ان لوگوں سے مانگا ہے جو اپنے سفر میں پروردگار کی طرف چل رہے ہیں، جو اپنا راستہ پروردگار کی طرف ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا وما سألتکم من اجر فہو لکم، وہ جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، خود تمہارے ہی لیے مانگا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر بھی اللہ پر ہے۔ پھر میں کہوں گا حبیب آپ نے مانگا تو ہے، کہا تو ہے کہ اجر چاہیے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہی لیے ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ ایک علاقہ ہو اور وہاں پر بہت سے لوگ موجود ہوں اور سب کے سب کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، بیماری بھی ایسی ہو
کہ مہلک ہو، اگر اسی بیماری میں مبتلا رہیں تو لوگ ہلاک ہو جائیں، ایک بہت ہی مخلص اور قابل ڈاکٹر اس علاقے میں چلا جائے، وہاں جانے کے بعد اخلاص سے پوری علم کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت کرے، انہیں اس بیماری سے نکال لائے، لوگوں کو بتاتا رہا ہو کہ میں خود نہیں آیا ہوں، میرے محبوب نے مجھے اس علاقے میں بھیجا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارا علاج کر رہا ہوں، تمہیں اس مہلک بیماری سے نکالنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ جب وہ ان تمام لوگوں کا علاج کر لے اور اس کے بعد جانے لگے، لوگ جمع ہو کر اس کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی خدمت کی، آپ نے ہماری بڑی مدد کی، ہم ہلاک ہونے والے تھے، اگر آپ نہ آتے ہم ہلاک ہو جاتے، ہم ہلاک ہو جاتے، آپ نے ہمارا علاج کیا، اب جو آپ جا رہے ہیں تو بتلائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر پلٹ کر کہے دیکھو تم جو بھی دینا چاہو مجھے اجر کے طور پہ، جو بھی دینا چاہو اس سے زیادہ خود میرے پاس ہے، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور دوسرا یہ کہ میں تم سے لینے کے لیے نہیں آیا تھا، تمہیں دینے کے لیے آیا تھا، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں تم سے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہیں دینے کے لیے آیا، اور یہ جو آیا ہوں یہ بھی اس لیے آیا ہوں کہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول خدا نے بعین ہی ہمارے ساتھ یہی ماجرا پیش کیا ہے، بالکل یہی معاملہ کیا ہے، ہمیں غفلتوں سے نکالا، انسان کو ہلاکت سے نکالا، جب جانے لگے خداوند متعال نے کہا اے حبیب ایسے ہی نہ چلے جائیے گا، انہیں بتلا دیجئے تم لوگ ہلاکتوں میں مبتلا تھے، ہلاک ہونے والے تھے، ہم نے تمہارا علاج کیا، اگر چاہتے ہو انہی ہلاکتوں کی طرف نہ لوٹ جاؤ، میرے اہل بیت کی مودت پر جمع ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر چاہتے ہو کہ انہی ہلاکتوں میں واپس نہ چلے جاؤ، میری اہل بیت سے مودت رکھو، میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ تو آپ ذرا سوچ کے بتلائیے، جب وہ ڈاکٹر کہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ بیماری میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تو فلاں دوا کھاتے رہنا، فلاں چیز سے پرہیز کرنا، تو کوئی کہہ سکتا ہے ڈاکٹر نے ہم سے اپنے لیے کچھ مانگا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں مانگا ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کہا تم لوگ اگر ہلاکت سے بچنا چاہو مودت قربہ دل میں بسا لو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ فرمایا، دوسری جگہ پر یہ کہا اب احب اللہ من احب حسینہ، دیکھو تم لوگ میری قربہ سے مودت رکھو، اور مودت فرمایا محبت نہیں، مودت یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے، خدا نے واجب کر دی ہے ایسی محبت جس کا اظہار فقط زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، عمل ایسا ہو جسے دیکھ کے پہچان لیا جائے کہ یہ وہی اہل بیت والا عمل ہے، ان جیسا عمل انجام دیا جائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بس اگر دوسری بات ایک اور ذرا توجہ فرمائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اگر کسی سے کہوں کہ کل سے فلاں صاحب سے محبت کرنا شروع کر دیں تو وہ محبت کرنا شروع کر دے؟ کیا یہ محبت ایسی چیز ہے جسے ارادتاً شروع کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، محبت ایسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ پھر محبت کیا ہے؟ انسان فطرتاً کمال سے محبت کرتا ہے، پرفیکشن سے محبت کرتا ہے، اس کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ وہ کمال سے محبت کرے۔ بس جس وقت فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا،
یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کرو. وہاں فقط یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے زبردستی کی کوئی محبت ایجاد کر لو اپنے دل میں، یعنی دل میں تو نہ ہو، ظاہر میں ایسی محبت ہو. نہیں، فرما رہے ہیں دیکھو یہ اہل بیت نہایت اعلیٰ کمالات کے حامل ہیں، پہلے ان کی معرفت حاصل کرو، جیسے ہی معرفت ہوگی خود بخود محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. خود بخود ان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. ہاں جب محبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اب اپنے اختیار سے اس کا اظہار کرو، یہ ہو جائے گی مودت. اسی لیے تو خدا نے حکم کیا. بس عزیزان وقت تھوڑا ہے لہٰذا عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر میں محبت قربا یا مودت قربا ایجاد کر لوں تو حتماً خداوند متعال میری محبت میں، خداوند متعال بھی مجھ سے محبت کرے گا. شاید اسی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اس سے خدا محبت کرتا ہے. جو حسین سے محبت کرے اس سے خدا محبت کرتا ہے. کون حسین؟ وہ جو دوش نبی کا سوار ہے وہ حسین، وہ جو دوش نبی کا سوار ہے وہ حسین، جس کو سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن پہ بوسے دیتے تھے وہ حسین. جس وقت ظاہری طور پہ اس دنیا میں آئے تو اپنی گود میں اٹھایا، گریا کر رہے تھے. ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا مولا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جبرائیل نے بتایا ہے یہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے. اجرکم اللہ، یہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. محبت اتنی تھی کہ بچپنے میں ایک مرتبہ دیکھا بی بی کے گھر کے آگے سے گزر رہے ہیں، گھر میں سے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ رک گئے، کہا فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، یہ روتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، اس کا رونا نہیں دیکھ سکتا ہوں. ایک مرتبہ اپنے صحابی کے ساتھ ابی بن قاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں چھوٹے سے ہیں امام حسین علیہ السلام، تشریف لاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید اے ابو عبداللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت، خوش آمدید. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بوسے دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ خود امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اے میرے بابا، اے میرے نانا، مجھے اس قدر بوسے کیوں دیا کرتے ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، حسین جہاں تلواریں چلنی ہیں وہاں بوسے دے رہا ہوں. حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا عاشور کا دن ہے، بے چینی کی ایک کیفیت ہے، سکون نہیں مل رہا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹی تھی، آنکھ لگ گئی. ایک مرتبہ خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، امامہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں. بی بی نے پوچھا مولا یہ کیا حالت ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بچہ مارا گیا. اجرکم اللہ، 3 دن کا پیاسا حسین کربلا میں مارا گیا. عاشور کا دن تھا، خیمے سے رخصت ہو رہے تھے. یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ علیکن من السلام. ایک مرتبہ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، تھوڑی ہی دور گئے تھے، ایک مرتبہ نحیف سی آواز آئی، جناب زینب کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا ابن الزہرا، آہستہ آہستہ جائیے بھائی. ایک مرتبہ واپس آئے خیمے میں، دیکھا بی بی اضطراب میں ہے. ایک مرتبہ تسلی دی، اے بہن وہ کرتا جو ہماری اماں نے رکھا تھا ہمارے لیے لے آؤ. کرتا لایا گیا، تار تار کیا. ایک مرتبہ جانے لگے، زیب تن کیا. ایک مرتبہ جانے لگے، جناب زینب نے کہا بھائی ذرا تھوڑا سا قریب آ جاؤ. کیا بات ہے بہن؟ کہا اماں نے کہا تھا جب آپ یہ کرتا مانگے ان کی طرف سے آپ کے گلے کے بوسے لے لوں. میدان جنگ میں آئے، جہاد کیا، گھوڑے سے زمین پر گرے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، بی بی دوڑتی ہوئی ڈلہ زینبیہ پر آئی. کیا دیکھ
دیکھتی ہے ارے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا ہے۔ امام حسین نے اشارہ کیا، بی بی خیمے میں گئی، سیاہ آندیاں چلی، شانہ ہلایا، جناب سجاد کا بیٹا اٹھو دیکھو کیا ماجرا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کا در اٹھایا، نو کے نیزہ پہ امام کا سر دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، شہید ہو گیا ہمارا آقا۔ ظالموں نے اس پہ اکتفا نہ کیا، لاش کو لوٹنا شروع کر دیا، کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے ہزار بند لوٹا، کسی نے تلوار لوٹی، ایک انگوٹھی تھی انگلی میں، مولا کی انگلی پہ ورم تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار ڈھونڈنا شروع کی، لوٹ لیا مولا کا جنازہ۔ اس کے بعد اہل بیت نے دیکھا گھوڑوں کو تازہ نال پہنائی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے سینے کی ہڈیاں نرم کی جا سکے، جو دوش نبی کا سوار تھا، جس کے سینے پہ رسول بوسے دیا کرتے۔ اجرکم اللہ، پامال کر دیا لاشا، خیموں کا رخ کیا، بیبیوں کے پاس جو کچھ تھا خیموں سے باہر پھینک دیا، اکتفا نہ کیا، گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہوئے، نیزوں سے چادریں لوٹنا۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ خیموں کو آگ لگائی، میری بیوی میری آقا زادی امام سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا سجاد، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، ہم خیموں سے باہر نکلے یا خیمے میں جل کے مر جائیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا علیکن بالصحرا، اے بیویوں بچوں کو نکالو، جلتے خیموں سے نکال لے۔ بیویاں بچوں کو لاتی ہیں، ایک جگہ بٹھاتی ہیں، واپس خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے بچوں کو لاتی ہیں، جب سب ایک جگہ جمع ہو گئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب زینب ایک خیمے میں داخل ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، دوسرے جلتے خیمے میں داخل ہوتی ہیں، پھر نکلتی ہیں۔ میں نے پوچھا اے بی بی کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ ایک مرتبہ پکاری، اور میرا امام، میرا بیٹا زین العابدین کسی خیمے میں ہے، شاید گھبرا گئی تھی، خیمہ بھول گئی ہوں گی۔ ایک مرتبہ ایک خیمے میں داخل ہوئی، سینے سے لگا کر باہر لے آئی، میرا دل کہتا ہے آواز دیتی ہوں گی عباس آؤ دیکھو میں کس امتحان سے گزر رہی ہوں۔ سب بیویوں کو جمع کر لیا، بچوں کو جمع کر لیا، اتنے میں ایک مرتبہ دیکھا 2 بچوں کا نشان نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت فضہ سے کہا غضب ہو گیا، 2 بچے نہیں مل رہے، صحرا میں چلنا شروع کیا، کیا دیکھا 2 ننھے بچے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں۔ جناب ام کلثوم سے کہا آہستہ آرام سے آگے بڑھیے، یہ ڈر گئے ہوں گے، سمجھیں گے دشمنوں میں سے کوئی آیا ہے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچی، ہاتھ لگانا تھا، دیکھا بچوں کے بدن ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ کہا اے ام کلثوم میں بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ اجرکم اللہ، خاک کربلا پہ آسمان کے نیچے بیٹھے ہوگے، ارے کوئی یاور مددگار نہ رہا، جس کے سینے کی ہڈیاں زمین سے برابر ہو چکی، جس پہ پتھر بہت زیادہ تھے، جس پہ تیر ہی تیر تھے، اس کا سر نہیں تھا، بچی جنازے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پیار سے جدا کرنا چاہا، بچی نے کہا پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کے نہ آؤں گی۔ ایک مرتبہ بڑی بہن کو بلوایا، بڑی بہن نے پیار سے جدا کیا، خیموں کی طرف جا رہے تھے، رستے میں کہا سکینہ رقیہ اس لاشے پہ تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟
یہ بابا کا لاشا ہے. جواب دیا. میں مقتل میں دوڑتی چلی جا رہی تھی, آواز دے رہی تھی بابا بابا. اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیا, سکینہ آ جا, فقط تجھے باپ کی پیاس نہیں ہے, حسین تیرے انتظار میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران سید الشہداء, اے مسلمانان, تمام لوگوں نے بہت عبادت کی ہوگی, آج بہت پرسہ دیا ہوگا مل کر. آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے عبادت انجام دی, سب نے مل کے مسلمانوں نے عبادت انجام دی. اب تھک گئے ہوں گے, گھروں کو چلے جائیں گے, آرام سے سو لیں گے, لیکن علی کی بیٹی ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, خیمے جلتے ہوئے خیموں کے باہر پہرے پہ کھڑی.